نازلی، یار تم پھر مجھے دیر کرواؤ گی، جلدی کرو، کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ سائرہ جو اسے جھنجھوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ نازلی جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی، ایک دم اپنے بالوں کو جھٹکا دیا اور کہنے لگی، میری پیاری کزن سائرہ، کالج کے راستے میں 2-3 دل بھی توڑنے ہوتے ہیں نا، بس اسی لیے سنورنا بھی ضروری ہے۔ سائرہ نے آنکھیں گھمائی اور کہنے لگی، نازلی، یہ نہ ہو کہ کسی دن تمہارا ہی کوئی دل توڑ جائے، پھر مزہ آئے گا۔ نازلی نے کاندھے اچکائے اور شوخی سے کہنے لگی، ہاں یار، مجھے بھی اس دن کا انتظار رہے گا، پر ایسا دن کبھی آئے گا ہی نہیں۔ وہ دونوں کزنیں ہنستی ہوئی کالج پہنچ چکی تھی۔ نازلی سائرہ کے چچا کی بیٹی تھی۔ نازلی اپنی ماں کے ساتھ اپنے تایا جان کے گھر رہتی تھی۔ بہت دیر پہلے کسی حادثے میں اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ شروع ہی سے ان کی ذمہ داری ان کے تایا جان نے لے لی تھی۔ تایا جان کی اولاد میں سے سائرہ اور ان کا بیٹا اسفند خانزادہ تھا۔ گھر میں رہنے والے سب لوگ ہی اس سے ڈرتے تھے۔ وہ ضدی، غرور اور انا پرست تھا۔ جس چیز پر ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیتا وہ اسے ہر قیمت پر چاہیے تھی، اور جو چیز اسے پسند نہ ہوتی وہ دنیا سے مٹانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ نازلی ہمیشہ اس سے الجھتی تھی، اس کے غرور کو چیلنج کرتی تھی۔ یہی بات اس کو پسند نہیں تھی۔ نازلی ہر دل عزیز تھی، لیکن اس کا چلبلا پن اور بے باکیاں کئی لوگوں کے دل میں کھٹکتی تھی۔ سائرہ اور نازلی کی ماں ہمیشہ اسے سمجھاتی تھی کہ ہر کسی سے مذاق کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ تو اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ نازلی اور سائرہ کالج سے گھر واپس آ چکی تھیں۔ اسلم خانزادہ صحن میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ نازلی اسے نظر انداز کرتی ہوئی اندر جانے ہی لگی تھی، تبھی ایک گرجدار آواز پر پلٹی، نازلی میری بات سنو۔ نازلی طنزیہ مسکرائی اور کہنے لگی، جی بولو، اب کیا نیا تماشا کھڑا کرنے والے ہو تم؟ وہ سرد لہجے میں کہنے لگا۔ نازلی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو چاہو وہ کر سکتی ہو؟ نازلی شوخی لہجے میں کہنے لگی، کیوں تمہیں ڈر ہے کہ میں کہیں تمہاری شان میں گستاخی نہ کر دوں؟ اسون نے حقارت کی نگاہ سے نازلی کو دیکھا اور کہنے لگا، مجھے زیادہ شوق نہیں کہ تم جیسی بد زبان لڑکیوں سے بات کروں، لیکن تم اس گھر میں رہتی ہو، ہماری عزت ہو، ہمارا فرض ہو کہ میں اچھے اور برے کی پہچان کرواؤں۔ سائرہ کی طرف دیکھ کر ہی کچھ سیکھ لو، تو وہ بھی تو برقع پہن کر جاتی ہے کالج، تو تمہیں کیا مصیبت ہے؟ تم کیوں نہیں پہن سکتی؟ بس تم کل سے برقع ہی پہن کر جاؤ گی۔ نازلی نے اس کی بات سن کر کہا لگایا اور اپنی باہیں سینے پر باندھ لی۔ اوہو، تو اب تم میرے لباس پر بھی حکم چلاؤ گے؟ میرا خیال ہے میں تمہیں اپنا ولی سمجھ لیتی ہوں۔ اسون خانزادہ کے ماتھے کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور غصے سے کہنے لگا، یہ حکم نہیں بلکہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم کل سے برقع پہن کر جاؤ گی، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا کالج جانا بند۔ نازلی نے غصے سے لب بھینچ لیے، اس کا خون کھول اٹھا۔ تم کون ہوتے ہو میرے راستے میں آنے والے؟ میں جو چاہوں گی وہ کروں گی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ اس کی ماں کی آواز آئی اور وہ غصے سے گھور کر اندر چلی گئی۔ رات کے وقت نازلی اپنی کتابوں میں مگن تھی۔ تبھی سائرہ اندر آئی اور کہنے کی، نازلی تمہیں پتا ہے کہ اسفند لالا نے ڈرائیور کو منع کر دیا ہے کہ کل سے وہ مجھے خود چھوڑ کر آئیں گے اور تمہیں کالج نہ جانے کا فیصلہ سنایا ہے۔ ایک زہریلی سی مسکراہٹ نازلی کے لبوں پر سج گئی۔ وہ کہنے لگی، انہیں کیا لگتا ہے کہ میں ان سے ڈر کر گھر بیٹھ جاؤں گی؟ سائرہ نے فکر مندی سے دیکھا اور کہنے لگی، نازلی تم نہیں جانتی اسفند لالا بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ اگر تم ان کی مرضی کے بغیر کالج گئیں تو وہ بہت برا سلوک کریں گے۔ سائرہ کی یہ بات سن کر نازلی اٹھ کر اس کے پاس آئی اور غصے سے کہنے لگی، انتہائی بدتمیز اور بدلحاظ ہے تمہارا لالا، ہم تمہارے اسفند لالا پر تھوکتے ہیں۔ نازلی طیش میں کہتی کمرے سے نکلنے لگی تھی، تبھی کمرے کے دروازے پر کھڑے اسفند خانزادہ کو دیکھ کر پل بھر کو سہمی۔ وہ جو اس کی باتیں سن چکا تھا، غصے اور سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ نازلی اسے نظر انداز کرتی جانے ہی لگی تھی، تبھی اسفند کی آواز نے اسے روک لیا۔ آئی بیٹ یو تم بہت جلد اپنا تھوکا ہوا چاٹو گی۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی،
جو کرنا ہے کر لو۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن اس بات سے انجان کہ وہ غلط انسان سے دشمنی کر چکی تھی، وہ جو مرتے دم تک دشمنی نبھانے کا عادی تھا۔ اگلی صبح نازلی اور سائرہ کالج کے لیے تیار ہو کر باہر گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ نازلی نے ڈرائیور کو حکم دیا جلدی سے گاڑی نکالیے اور ہمیں کالج چھوڑ کر آئیے۔ ڈرائیور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بی بی جی، اسفند صاحب نے منع کیا ہے، ان کا حکم ہے کہ میں صرف سائرہ بی بی کو چھوڑ کر آؤں گا۔ نازلی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، بے یقینی سے ڈرائیور کو دیکھنے لگی اور غصے سے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی تھی۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، میں ضرور جاؤں گی کالج، مجھے کسی کے حکم کی پرواہ نہیں، وہ غصے سے کہتی پیر پٹکتی اکیلی کالج کے لیے نکل گئی تھی، جبکہ سائرہ کے روکنے پر بھی وہ نہ رکی۔ کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھے اس کے ذہن میں صرف اور صرف اسفند کی پابندیاں اور اس کا غصہ گھوم رہا تھا۔ نہ جانے سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں کب آنسو آ گئے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھی، کاش آج میرے بابا زندہ ہوتے اور ہم ان لوگوں کے محتاج نہ ہوتے۔ ابھی وہ گہری سوچوں میں گم تھی، تبھی کسی کی آواز پر ایک دم اپنی سوچوں سے نکلی، ہائے کیسی ہیں آپ؟ وہ حسین شاہ تھا، نازلی کا کلاس فیلو۔ نازلی ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، جی میں ٹھیک ہوں۔ نازلی کو پتہ ہی نہ چلا کب حسین سے باتیں کرتے اس کا وقت گزر گیا۔ حسین شاہ بہت ہی مہذب اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ نازلی حسین شاہ سے باتوں میں اتنی محو ہو گئی کہ وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ نازلی جیسے ہی گھر پہنچی، ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے سب کو دیکھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اسفند خانزادہ پر پڑی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ حال ہی کے وسط میں آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر وحشت لیے کھڑا ہوا تھا۔ اسفند خانزادہ نازلی سے غصے میں کہنے لگا، تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم نے کالج نہیں جانا، پھر تم کھلے بالوں میں اور بیہودہ کپڑوں میں کالج چلی گئی۔ نازلی نے بے خوفی سے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اگر تمہیں یہ کپڑے بیہودہ لگتے ہیں تو تمہاری سوچ ہی بیہودہ ہے۔ کیا برائی ہے ان کپڑوں میں؟ کلچر اور روایات کے مطابق شلوار قمیص کوئی بیہودہ کپڑے نہیں، اور میں کالج جاؤں گی کیونکہ میں کسی کے امر کی غلام نہیں۔ وہ سرد مگر غصیلے لہجے میں کہنے لگا، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے نازلی، لیکن بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم میرے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکو گی۔ نازلی نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگی، اور میں بھی نازلی ہوں، اور وہ نازلی جو تمہارے حکم کے خلاف جا کر ہر وہ کام کرے گی جس سے تم منع کرو گے۔ نازلی بھی جلد ہار ماننے والی نہیں تھی، وہ بھی اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب دینا جانتی تھی۔ نازلی کی ماں اس کے پاس آئی اور اس کو بازو سے پکڑ کر کہنے لگی، نازلی بس کرو، تم کتنی بدتمیز اور بد لحاظ ہو گئی ہو تم۔ اگر اسفند بیٹا کچھ کہتا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا نا۔ ابھی نازلی کچھ کہتی تبھی اس کے تایا جان کہنے کے، بھابھی جان آپ اس بچی کو مت ڈانٹیے، میں اسفند کو بھی سمجھاؤں گا کہ وہ فضول کی ضد مت لگائے، مجھے اپنی دونوں بچیوں پر اعتبار ہے۔ جاؤ نازلی، اب تم جا سکتی ہو۔ نازلی کے دل میں تو غصے سے آگ بھڑک رہی تھی، لیکن اپنے تایا کی باتیں سن کر وہ کمرے میں جا چکی تھی اور روز کے معمول کے مطابق کالج جاتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے حسین شاہ سے اس کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ نازلی جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے اور حسین کی محبت کے بارے میں گھر نہ بتایا تو گھر والے کوئی سخت فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے نازلی اور سائرہ کے کالج کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ نازلی روزانہ حسین شاہ سے بات کرتی تھی اور اس کے ماں باپ کو اپنے گھر آنے کا کہتی تھی۔ ایک دن نازلی نے سوچا کہ وہ گھر والوں سے خود ہی حسین کے بارے میں بات کرے گی۔ شام کے کھانے کے بعد سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی نازلی اپنے تایا جان کے پاس آئی اور کہنے لگی، تایا جان میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسفند جو اپنی جگہ پر بیٹھا ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تایا جان نے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ نازلی کہنے لگی، تایا جان میرے کالج کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے، میں بہت جلد یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری منگنی کر دیں۔ تایا جان نے ایک نظر نازلی کی ماں کو دیکھا،
جو شرمندگی کے مارے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ انہوں نے نرمی سے نازلی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، ہاں بیٹا، میں ضرور تمہاری منگنی کر دوں گا، پر کوئی اچھا سا رشتہ ملنے کے بعد۔ نازلی نے ایک نظر ہال میں بیٹھے سب لوگوں کو دیکھا۔ اگلے لمحے کہنے لگی، تایا جان، میں کسی کو پسند کرتی ہوں، وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، حسین شاہ نام ہے اس کا۔ اس کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ والد کی وفات کے بعد اس نے اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ اتنے پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ جو ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی رگوں میں غصہ دوڑ گیا تھا۔ پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ نازلی نے ہمت کر کے بات کہہ تو دی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں اسفند خانزادہ پر پڑیں تو حیران رہ گئی۔ وہ غصے سے خون خوار آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ وہ کرخت آواز میں کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ نازلی اپنے حواس برقرار رکھتی ہوئی کہنے لگی، جی، میں حسین شاہ کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تایا جان نے گہری سانس لی اور اس کی ماں کی طرف دیکھا جو کافی خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ تایا جان کہنے لگے، نازلی بیٹا، یہ سب کچھ اتنی جلدی؟ مجھے اس کے بارے میں تشویش کرنے دو، پتہ کرنے دو کہ ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ اتنی جلدی میں نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ اور کچھ کہتے تبھی کرسی کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ اسفند خانزادہ غصے سے اٹھا اور کہنے لگا، میں اسی دن کے لیے منع کرتا تھا کہ اسے کالج مت بھیجو۔ یہ شادی وادی نہیں ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ منہ اٹھا کر کوئی بھی لڑکا پسند کر لیا اور گھر آ کر جاہلوں کی طرح سب کے سامنے اس کا اعتراف کر رہی ہو؟ نازلی نے بے خوفی سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیوں نہیں ہوگی یہ شادی؟ تم ہوتے کون ہو یہ سب کچھ کہنے والے؟ مانا کہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں تمہارے بجائے تایا جان کی ذمہ داری ہوں۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ۔ اور گرجدار آواز میں کہنے لگا، میں وہ ہوں جس سے تم دشمنی مول لے چکی ہو۔ تم نے میری انا کو چیلنج کیا ہے نازلی۔ وہ یہ کہتا پیر پٹکتا باہر نکل گیا تھا جب نازلی کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دل میں ایک عزم اٹھایا، وہ اپنی محبت کے لیے لڑے گی۔ تایا جان اس کی حالت کی طرف دیکھتے کہنے لگے، بیٹا تم فکر مت کرو، شادی تمہاری مرضی ہی سے ہوگی۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم کل ہی حسین اور اس کی والدہ کو بلا لو۔ نازلی اپنی ماں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ماں پریشانی کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں ہر حال میں اپنی بیٹی کی خوشی چاہیے تھی، لیکن وہ اسفند خانزادہ کے غصے سے بھی ڈرتی تھی۔ بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے گھر میں کوئی بھی ہنگامہ برپا ہو۔ تم اسفند کے غصے سے اچھی طرح سے واقف ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نازلی نے اپنی ماں کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور کہنے لگی، اماں، اگر میں ابھی سے اس کی باتوں میں آ گئی تو شاید میں ساری زندگی پچھتاؤں گی۔ مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنی خوشیوں کے لیے لڑوں، اپنے لیے جیوں، نہ کہ دوسروں پر مسلط رہوں۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا ان لوگوں کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ تمہارے بابا کے بعد انہوں نے ہمیں کبھی بھی ہمارے ساتھ غیروں جیسا سلوک نہیں کیا۔ نازلی کہنے لگی، اماں آپ دیکھنا، ایک دن ہم ان کے سارے احسان لوٹا دیں گے۔ حسین سے منگنی کے بعد میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں گی اور کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لوں گی۔ اس کی ماں پریشانی کی حالت میں مزید کچھ کہہ نہ پائی۔ اگلے ہی دن نازلی نے حسین شاہ کو کال کر کے بتایا کہ تایا جان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد حسین شاہ اپنی والدہ کے ساتھ نازلی کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تایا جان کہنے لگے، حسین بیٹا، نازلی میرے بھائی کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی ذمہ داری میں نے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر نبھائی ہے۔ تم بہتر جانتے ہو کہ یتیمی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے آج تک نازلی کو کبھی بھی اس کے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ابھی حسین کچھ اور کہتا تبھی حسین کی ماں کہنے لگی، بھائی جان آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میرے بیٹے نے آج تک زندگی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسے نازلی کو پسند کیا ہے۔ میں نازلی کو اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر عزت دوں گی۔ حسین اور اس کی ماں کی باتوں سے تایا جان کو بہت اطمینان ہوا تھا، اور کچھ وہ نازلی کی پسند کے آگے بھی مجبور تھے۔ انہوں نے حسین شاہ کو ہاں کر دی تھی۔ حسین شاہ کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ یہ خبر سن کر نازلی کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔
اور اس کی ماں نے بھی شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اس کی بیٹی کی زندگی ایک اچھے انسان کے ساتھ جڑنے جا رہی ہے۔ تایا جان کی مرضی کے مطابق منگنی کے بجائے نکاح ہو رہا تھا۔ حالانکہ نازلی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ پہلے ہی اپنی بہت مرضی کر چکی تھی۔ اب تایا جان کے فیصلے کے آگے مجبور تھی۔ جلد ہی نکاح کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ دوسری طرف اسفند خانزادہ جس کی رگوں میں غصہ گردش کر رہا تھا، وہ کسی صورت بھی اس شادی سے راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے واقف تھا کہ حسین چاہے بہت ہی شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، اور یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ نازلی اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی، لیکن وہ نازلی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ نازلی جو ہمیشہ اس کی انا کو چیلنج کرتی تھی، اسے دھتکارتی تھی، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی، وہ کبھی بھی نازلی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا، خواتین گھر کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور نازلی کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ وہ حسین سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ وہ وقت دور نہیں تھا کہ وہ حسین شاہ کی زندگی بننے جا رہی تھی۔ دوسری طرف اسفند خانزادہ کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ تو ہر صورت اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا جانتا تھا۔ نازلی دلہن بنی سجی سنوری آئینے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ دلہن کا روپ تو تھا، لیکن آنکھوں میں عجیب سی بے چینی اور اداسی تھی۔ اسفند خانزادہ اپنی چپٹی نظروں سے نہ جانے کب سے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنی طاقت اور غرور پر ناز کرتا تھا، آج بھی وہ کسی صورت ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کی گرجدار آواز پر نازلی نے آئینے سے ہی اسے دیکھا، جو تلخی سے یہ جملے ادا کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بھرپور غصہ اور ضد تھے۔ وہ یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں اب کوئی نیا ہی پلان چل رہا تھا۔ سب لوگ ہال میں پہنچ گئے تھے۔ پارلر والی بھی نازلی کو تیار کر کے جا چکی تھی، جبکہ سائرہ اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، چلو نازلی، بابا نے گاڑی بھیجوا دی ہے، ہمیں ہال پہنچنا ہے۔ نازلی نے اس بات میں سر ہلایا اور سائرہ کے ساتھ چل پڑی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی، تبھی اسفند خانزادہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، سائرہ، کمرے میں میرا موبائل رہ گیا ہے، وہ لے آؤ ذرا۔ سائرہ نے اس بات میں سر ہلایا اور موبائل لینے چلی گئی تھی، جبکہ اسفند خانزادہ غرور اور طاقت کا نشہ لیے جینس میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا تھا۔ نازلی اسے نظر انداز کرتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور کے لیے اسفند خانزادہ کی آنکھ کا ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ اس نے اشارہ کیا تھا۔ ڈرائیور تیز رفتاری میں گاڑی دوڑاتا ہوا لے گیا تھا۔ نازلی چیختی رہی، چلاتی رہی، ٹھہرو، میرے ساتھ سائرہ بھی جائے گی، لیکن وہ ڈرائیور کم اور اسفند خانزادہ کا خاص نمائندہ زیادہ تھا۔ نازلی کی چیخیں گاڑی کی تیز رفتار کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل گاڑی کے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے لاک سسٹم کو پہلے ہی فعال کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسفند خانزادہ بھی سائرہ کو ہال میں چھوڑ کر نازلی کے پیچھے آ گیا تھا۔ نازلی کو ایک انجان اور ویران جگہ پر لے جایا گیا۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ صرف ہوا کے جھونکوں کی سرسراہٹ ماحول کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اسے گاڑی سے اتارا گیا، تبھی تھوڑی دیر بعد اسفند خانزادہ بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نازلی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی پڑی تھیں، دل کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اسفند خانزادہ کی آنکھوں میں عجیب سا غرور اور ضد تھی۔ چلو اندر آؤ میرے ساتھ، اسفند خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا۔ تبھی نازلی بھیگی آنکھوں سے کہنے لگی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسفند کی نظریں مزید سخت ہو گئی تھیں۔ وہ اس کے قریب جھکا اور بازو سے پکڑ کر سختی سے اندر لے گیا تھا۔ ہمیشہ سے اپنی منمانی کرتی آئی ہو نا نازلی، لیکن آج تمہاری زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ میں چاہوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں زہر کھلا ہوا تھا۔ نازلی اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑواتی رہی، لیکن اس کی گرفت لوہے سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ وہ جگہ باہر سے جتنی سنسان تھی، اندر سے اتنی ہی زیادہ خوفزدہ اور ویران تھی۔ نازلی نے خوفزدہ مگر کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اسفند خانزادہ نے گہری سانس لی اور دھیرے لہجے میں کہنے لگا،
یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ نازلی کے چہرے سے خون نچوڑ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی تباہ ہونے والی ہے۔ اسفند خانزادہ اسے اندر لے کر گیا تو اندر کا ماحول دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ مولوی صاحب اور کچھ گواہ اندر موجود تھے۔ نازلی نے بے چینی سے اسفند خانزادہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر شیطان صفت مسکراہٹ تھی۔ گواہ اور مولوی صاحب کو دیکھ کر نازلی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آنکھیں خوف کے مارے مزید پھیل گئی تھیں۔ یہ کیسا امتحان تھا، یہ کیسی سزا تھی؟ اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اسفند خانزادہ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ برقرار تھی۔ نازلی، یہ میرا طریقہ ہے، میں اسی طریقے سے بدلہ لیتا ہوں۔ نازلی نے روتے ہوئے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ زبردستی نکاح ہے اور میں اس نکاح کو قبول نہیں کروں گی۔ اسفند خانزادہ کی آنکھوں میں سردی اتر آئی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکا اور کہنے لگا، قبول نہ بھی کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خانزادہ صرف اپنا بدلہ لینا جانتا ہے اور وہ میں ہر حال میں لے کر رہوں گا۔ وہ پل بھر کو ٹھہرا، تبھی دوسرے لمحے مولوی صاحب کو نکاح پڑھوانے کا حکم دیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹا، نکاح کے لیے رضامندی ضروری ہوتی ہے، نکاح زبردستی کا نام ہرگز بھی نہیں ہے۔ اسفند خانزادہ نے غصے سے مولوی صاحب کو دیکھا اور کہنے لگا، مرضی گئی بھاڑ میں، میری انا اور ضد کا سوال ہے، آپ مجھے پیپر دیجیے، میں خود ہی سائن کروا لیتا ہوں۔ اسفند خانزادہ نے مولوی صاحب کے ہاتھ سے پیپر کھینچے اور نازلی کے آگے کیے۔ اس پر سائن کرو۔ نازلی کو لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ بے بس اور لاچار تھی۔ نازلی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم لرز رہا تھا۔ اسفند کی آواز میں سختی اور ضد، آنکھوں میں انا اور غرور۔ سائن کرو نازلی۔ نازلی نے سر جھٹکا، آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ اسفند نے لب بھینچ لیے اور ایک گہری سانس لے کر غصے مگر سرد لہجے میں کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ یا تو سائن کرو یا پھر مجھے طریقہ آتا ہے کہ میں تمہیں زبردستی اپنی بیوی تسلیم کرواؤں۔ اس کے لہجے میں وحشت تھی۔ نازلی بے بس اور مجبور تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، ہاتھ لرزتے ہوئے قلم کی طرف بڑھے۔ اس کے دل پر ایک ایک لفظ وار کر رہا تھا کہ جیسے ہر لفظ اس کی قسمت کی لکیر پر قید کی مہر لگا رہا ہو۔ زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ جیسے اس نے سائن کیا، اسفند خانزادہ نے ایک زہریلی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، جیسے اپنی فتح اور کامیابی کا جشن منا رہا ہو۔ اس نے نازلی کے ہاتھوں سے کاغذ جھپٹ لیا۔ وہ سرد لہجے میں کہنے لگا، اب ملا تمہارا غرور مٹی میں۔ نازلی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے بے بسی سے انگوٹھے کے نشان ثبت کیے۔ نکاح خواہوں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتے تھے کہ اسفند خانزادہ کے آگے وہ سب لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسفند دھیرے سے کہنے لگا، چلو نازلی، اب میں کام مکمل ہو گیا، اب میں تمہاری باقی کی اکڑ توڑتا ہوں۔ وہ اسے نازوں سے پکڑتا گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ہال میں سب لوگوں کی بری حالت تھی۔ وہ سب نازلی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن نازلی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد اسفند خانزادہ نازلی کا بازو پکڑے ہال میں داخل ہوا، جہاں حسین شاہ سمیت سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ہال میں قدم رکھتے ہی سب کی نظریں ان پر جم گئی تھیں۔ نازلی مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسفند خانزادہ کے والد کی گرجدار آواز گونجی، تم کہاں تھے اسفند؟ اور نازلی کو کہاں لے کر گئے تھے؟ حسین شاہ کے ذہن میں بھی بے شمار سوالات گونج رہے تھے۔ سب کے سوالات ختم ہونے پر اسفند خانزادہ نے سرد مگر دھیرے لہجے میں کہا، بابا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آلریڈی نازلی مجھ سے نکاح کر چکی ہے۔ پورے ہال میں ایک بم پھٹ گیا تھا۔ حسین نے بے یقینی اور حیرانی سے نازلی کو دیکھا، جو ڈری سہمی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ نازلی کا دماغ سن پڑا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، جبکہ اسفند کا چہرہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سے سجا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نازلی کی ماں کہنے لگی، یہ سب جھوٹ ہے اسفند،
تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں شروع سے ہی میری بیٹی سے مسئلہ تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جواباً اسفند خانزادہ کہنے لگا، چچی اگر آپ کو یہ سب کچھ جھوٹ لگ رہا ہے تو یہ نکاح نامہ دیکھ لیجئے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا نکاح نامہ سب کے آگے کیا۔ حسین شاہ کا رنگ فق ہو گیا، سب بے یقینی سے نازلی کو دیکھنے لگے، جبکہ نازلی روتی اور کانپتی آواز میں کہنے لگی، یہ جھوٹ ہے، اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اب سب کی نظریں اسفند خانزادہ پر جا ٹھہریں، جو ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، جھوٹ میں نہیں، جھوٹ تم بول رہی ہو، اور اگر حسین شاہ سے تمہاری محبت اتنی ہی سچی ہوتی تو تم کبھی بھی مجھ سے نکاح نہ کرتی۔ بہرحال میں تو اس نکاح کو نہیں مانتا۔ اس نے یہ الفاظ چبا چبا کر ادا کیے، جبکہ یہ سن کر نازلی ہکی بکی رہ گئی۔ وہ سب کے سامنے نکاح سے مکر رہا تھا، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس کاغذ کے ٹکڑے کے میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں، اور میں اسے بیوی کے روپ میں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ نازلی بے بس تھی، وہ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اسفند خانزادہ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس نے اپنی انا کی خاطر زبردستی مجھ سے بدلہ لیا، پر وہ مجبور تھی، بے بس تھی، آج کوئی بھی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ نازلی کی ماں روتی ہوئی کہنے لگی، یہ سب جھوٹ ہے، تم بکواس کر رہے ہو، میری بیٹی کی حالت دیکھو، وہ ابھی بھی بری طرح کانپ رہی ہے۔ اسفند زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، چچی میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ سب کو حقیقت سے روشناس کروایا ہے۔ جب اس نے میرے ساتھ نکاح کے کاغذات پر سائن کیے تھے تب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابھی آپ سب کے سامنے جان بوجھ کر مظلوم بن رہی ہے، بلکہ یہ تو خود چاہتی تھی کہ ہم یہ نکاح آپ لوگوں سے چھپائیں۔ یہ تو میری نیکی ہے کہ میں آپ سب کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس مظلوم اور یتیم لڑکی پر بے تحاشا الزام کے بعد الزام لگ رہے تھے، چن چن کر کے اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، دل کرچی کرچی ہوا پڑا تھا۔ اچانک ہال میں کھڑے کھڑے سائرہ کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں گونجی، جب تمہارا کوئی دل توڑے گا نا تب تمہیں مزہ آئے گا۔ وہ تو دل ٹوٹنے کے درد سے کبھی واقف ہی نہیں تھی، اس نے تو اپنی خوشیوں میں جینا سیکھا تھا، ہر چیز اس کے لیے آسان تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اسے اتنی مشکل دوراہے پر لا کھڑا کر دے گی۔ حسین شاہ بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا، وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل چکا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی اسے دھتکار کر جا چکا ہے۔ اس بھری دنیا میں سب لوگ اسے دھتکار چکے تھے، واحد اس کی ماں تھی جو ابھی تک اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے، نازلی ہرگز بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی جہاں اسے ضلالت ملی ہو، پر وہ اپنی ماں کی مجبوری کے آگے مجبور تھی۔ اس کا دل زخموں سے چور ہوا پڑا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا جسے وہ دشمن سمجھتی تھی، وہی آج اس کا شوہر بن بیٹھا تھا، اور اسے تو اس کا محافظ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو مکر گیا تھا۔ اس گھر کی ہر چیز اس کے زخموں کی تازہ کر رہی تھی، ہر چیز جھوٹی اور مکار دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور نرمی سے ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بیٹا میں جانتی ہوں تم غلط نہیں ہو بیٹا، عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہوتا ہے۔ میں تمہیں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بیٹا اپنے اللہ پر امید رکھو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، ایک دن اسفند کے کیے کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ نازلی نم آنکھوں سے کہنے لگی، اماں مجھے اسفند کے بدلہ لینے کا دکھ نہیں، بلکہ مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ وہ حسین جو میری ہر بات پر یقین کرتا تھا، جس کی خاطر میں نے اپنے خاندان کی روایت کو توڑ کر اپنی مرضی سے شادی کرنے کا مطالبہ کیا، آج وہ بھی اس دنیا جیسا ہو کر مجھے دھتکار کر چلا گیا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ حسین کے ملنے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ اس دنیا میں حسین اور میری ماں جیسا مخلص انسان کوئی نہیں۔ اماں حسین بھی لوگوں جیسا نکلا۔ نازلی کا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، وہ شخص جس پر اس نے سب سے بڑھ کر اعتبار کیا تھا، پر وہ بھی دنیا جیسا نکلا۔ نازلی کی ماں نے اس کے آنسو صاف کیے، اسے تسلیاں دیں، پر یہ ایسے زخم تھے جو کسی کی تسلیوں سے نہیں بھر سکتے تھے۔ بیٹا ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اگر حسین تمہارا ہوتا تو وہ تم پر اعتبار کرتا، پر اگر وہ تمہیں بے قصور ہوتے ہوئے بھی چھوڑ گیا تو وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ نازلی نے بے بسی سے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، اماں
میں نے حسین پر اپنی محبت، عزت، اعتبار سب کچھ قربان کر دیا، پر اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا مجھے چھوڑنے میں۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اس کی ماں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہنے لگی، بیٹا، جو لوگ ہمیں آزمائش میں تنہا چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمیں اور زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف اسفند خانزادہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کو دکھ پہنچا کر اس کا دل بے چین کیوں ہوا پڑا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی خلش تھی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں اس لڑکی کے بار بار آنسو یاد آ رہے ہیں؟ اس نے جھنجھلا کر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود سے مخاطب تھا۔ میں نے تو نازلی خود ہی نیچا دکھانے کے لیے اس سے بدلہ لیا تھا، پھر مجھے کیوں اپنا آپ گرا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ اسے وہ لمحہ یاد آیا جس لمحے اس نے زبردستی اس کے ساتھ ہاتھ میں کاغذات تھما کر سائن کروائے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر ان ہاتھوں کی طرف دیکھا جن ہاتھوں نے زبردستی اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، پر وہ اتنی جلدی شرمندہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا غرور پھر جاگ اٹھا۔ نہیں، میں نے جو کیا بالکل درست کیا۔ نازلی ہمیشہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتی تھی۔ میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی ہے، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں ضمیر کی ہلکی سی چنگاری سلگ رہی تھی۔ اگلی صبح ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نازلی کسی کو بغیر بتائے گھر سے نکل گئی تھی۔ نازلی کی ماں کی آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ اسفند خانزادہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ ہمیشہ سے لے کر اب تک یہ لڑکی اپنی مرضیاں کرتی آئی، اب نہ جانے کسی کو بتائے بغیر کہاں چلی گئی۔ تبھی اس کے والد گرجدار آواز میں کہنے لگے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم تو بھری دنیا کے سامنے اس سے نکاح کر کے مکر چکے تھے نا، آزاد کر دو اس لڑکی کو۔ اسفند خانزادہ نے اپنے ابرو اچکائے، کہنے لگا، بابا آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی جلدی اسے آزاد کر دوں گا؟ میں نے یہ نکاح کس سے آزاد کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن اس میں کبھی بھی بیوی والا حق نہیں دوں گا۔ آپ لوگوں کو کورٹ کچہری جانا ہے تو جا سکتے ہیں۔ نازلی کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نازلی ہال کے اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں کچھ فائل پکڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، بیٹا تو کہاں چلی گئی تھی؟ ساری رات رونے کے بعد نازلی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ سرد لہجے میں کہنے لگی، اماں میں اپنے لیے نوکری ڈھونڈنے گئی تھی اور بہت جلد ہم یہ گھر بھی خالی کر دیں گے۔ اسفند خانزادہ اس کے قریب آیا اور زور سے اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگا، کیا بکواس کر رہی ہو تم میں اب اتنی ہمت آ گئی کہ تم میری اجازت کے بغیر باہر نوکری ڈھونڈتی پھرو گی؟ تمہیں اب ساری عمر میرے نام کے ساتھ جینا ہوگا، تمہارے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے۔ نازلی کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے مضبوطی تھی، جینے کی امیدیں تھیں۔ اس نے سخت مگر جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا، اسفند خانزادہ میں تم لوگوں کے سائے میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہوں گی۔ اسفند خانزادہ غصے سے اس کے قریب جھکا اور کہنے لگا، تم گھر چھوڑ کر جاؤ گی کہاں؟ ہاں، حسین کے پاس جاؤ گی؟ نازلی تلخ لہجے میں کہنے لگی، مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حسین کی اور نہ ہی تمہاری۔ میں اپنی ماں کے ساتھ عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں اور بہت جلد میں تمہارے نکاح سے بھی آزاد ہو جاؤں گی۔ تبھی نازلی نے اپنے ہاتھ میں دبے کاغذات اس کے آگے کیے، یہ میرے اور تمہارے نکاح کی تنسیخ کے کاغذات ہیں۔ میں نے وکیل سے مشورہ کر لیا ہے، بہت جلد عدالت کے ذریعے یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ پورا ہال ایک دم ساکت رہ گیا تھا۔ اسفند خانزادہ نے ایک نظر ان کاغذات پر ڈالی، سخت لہجے میں کہنے لگا، تم یہ نکاح توڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو نازلی؟ سختی سے کہنے لگی، جب تمہاری نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں تو میرے لیے بھی رشتہ زنجیر نہیں بن سکتا۔ میں تمہاری ضد اور غرور کے آگے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتے۔ نازلی نے مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہنے لگی، میں اب وہ پہلے والی کمزور نازلی نہیں ہوں جسے تم جب چاہو چھوڑ دو، جب چاہو اپنا لو۔ وہ یہ کہتی پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسفند خانزادہ کی مرضی کے خلاف نازلی نے نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ ڈاکٹری کا کورس کرنے کے بعد وہ ہسپتال میں نرس کے طور پر لگ گئی تھی۔ اپنا کام کرتے اسی ہسپتال میں اس کی نظریں کسی پر ٹھہری۔ وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ حسین شاہ تھا، وہی حسین جس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر
اس پر شک کیا تھا اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، لیکن آج وہ خود ٹانگ سے مفلوج ویل چیئر پر تھا۔ نازلی کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ حسین، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حسین نے سر اٹھا کر شرمندگی اور ندامت بھری نظروں سے نازلی کو دیکھا۔ نازلی کہنے لگی، یہ تمہیں کیا ہوا ہے حسین؟ اس نے پل بھر کو گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے اگلے لمحے کہنے لگا، وہی جو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ اس رات میں بہت خوش تھا کہ میری زندگی میں تم شامل نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا، لیکن بہت جلد ہی مجھے حقیقت سے روشناس کروایا گیا۔ نازلی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، حیرت کے مارے کہنے لگی، حسین کون سی حقیقت؟ حسین دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگا، نازلی کچھ دنوں بعد میرے آفس میں وہی مولوی صاحب آئے تھے جنہوں نے تمہارا نکاح پڑھایا تھا۔ انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح تمہارا زبردستی نکاح کیا گیا ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ میں پولیس کا سہارا لے کر تمہیں اس شیطان صفت انسان سے آزاد کروا سکوں، لیکن مولوی صاحب نے مجھے خاص تنبیہ کی تھی کہ میں اس راز کو راز رکھوں، کیونکہ اسود خانزادہ نے ان کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ سچ جاننے کے بعد میں تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، پر گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے میرا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ٹانگوں سے مفلوج ہو گیا ہوں۔ اس کی دکھ بھری کہانی سن کر نازلی جیسے سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ اگلے لمحے حسین کہنے لگا، نازلی تم مجھے معاف کر سکتی ہو۔ نازلی نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، معاف کرنا نہ کرنا میرا حق نہیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، جب وہ اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کے لوٹ آنے پر انہیں معاف کر سکتا ہے، تو بھلا میں تمہیں کیسے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ حسین کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جس طرح بھری محفل میں وہ نازلی کو تنہا چھوڑ کر گیا تھا، آج خود تنہا رہ گیا تھا۔ وہ بھی اسپتال کی راہداریوں میں ہی تھی، تبھی اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اس کے دل میں حسین کے لیے جذبات ابھرے، لیکن اس کے زخم ابھی بھی ہرے تھے۔ وہ کیسے اپنا وہ وقت بھول سکتی تھی جب سب دنیا اس پر الزام لگا رہی تھی اور وہ شخص اس کے ساتھ نہیں تھا جس پر اس نے اعتبار کیا تھا۔ وہ اپنے دھکوں کو جھٹک کر گھر واپس آ چکی تھی، لیکن وہاں کا منظر بھی دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ اس کے گھر میں بے شمار پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ اسود خانزادہ جو ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی نازلی اپنے گھر کے عقبی دروازے سے اندر داخل، اسود خانزادہ فوراً اس کی طرف لپٹا، مجھے معاف کر دو نازلی، یہ دیکھو مجھے پولیس لینے آئی ہے، انہیں بتاؤ کہ میں نے تم سے زبردستی نکاح نہیں کیا۔ پولیس کے بالکل ساتھ وہ مولوی اور کچھ گواہ تھے جنہوں نے اس کا نکاح ہوتا دیکھا تھا۔ نازلی مجسمہ بنی کھڑی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا اس کے لیے ایسے معجزے کرے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ پولیس کی گرجدار آواز گونجی، بس ہوا تیرا ڈرامہ۔ مولوی صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ تم نے زبردستی اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے جو اسلام کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اسود خانزادہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا رہے تھے۔ نازلی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ لمحہ جب اسود خانزادہ اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتا تھا، آج اس کے سامنے گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہا تھا۔ ہمیشہ نازلی کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، آج قانون کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ ابھی پولیس اسے باہر لے جانے ہی والی تھی، تبھی نازلی نے آواز دے کر روکا، رک جائیے، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تبھی ساری پولیس اسود خانزادہ کو واپس لے کر مڑی۔ نازلی اسود خانزادہ کے قریب گئی، کہنے لگی، آپ اسے مت لے کر جائیے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ نازلی کا یہ فیصلہ وہاں کھڑے سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ نازلی کے تایا جان اس کے قریب آئے، کہنے لگے، بیٹا میں مانتا ہوں اسود میرا بیٹا ہے، پر اس کے اس جرم میں بھی اس کے ساتھ نہیں ہوں، اسے سزا مل کر رہے گی۔ نازلی نرم لہجے میں کہنے لگی، تایا جان میں نے آپ سب سے کہہ دیا کہ میں اسود کو معاف کرتی ہوں اور اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرتی ہوں۔ ایک دن دنیا بھی مجھے یہ کہہ کر یاد کرے گی کہ ایک لڑکی تھی جس نے اپنے دشمن جیسے شوہر کو معاف کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو ہر کسی کی نظروں میں گرائی گئی تھی، ہر کسی کے ہاتھوں دھتکاری گئی تھی، پر آخر میں اس نے اپنے شیطان صفت انسان جیسے شوہر کو معاف کر دیا۔ میں آپ سب کے سامنے اعتراف کرتی ہوں کہ میں اپنے سچے دل سے اسود خانزادہ کو معاف کرتی ہوں۔
اسفند خانزادہ اس کی یہ باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ تو مجسموں کی طرح کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا کہ نازلی اتنے بڑے دل کی مالک بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نازلی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، تایا جان، کبھی کبھی دشمن کو سزا دینے کے لیے اسے معاف کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو، پر یہ نکاح میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو جھوٹ نہیں سمجھتی۔ میں لوگوں کے لیے مثال بننا چاہتی ہوں۔ میں اسفند خانزادہ کو اپنی موجودگی میں برقرار رکھ کر اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ اسفند خانزادہ کے قدم لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو خود بخود گالوں پر پھسل رہے تھے۔ ناظرین نے اپنا بیان واپس لے لیا تھا۔ پولیس والے بھی اسفند خانزادہ کو رہا کر کے جا چکے تھے۔ اس مغرور ضدی انسان کے لیے یہی سب سے بڑی سزا تھی کہ نازلی اسے معاف کر چکی تھی۔ وہ نازلی کے قدموں میں آ کر گر پڑا، رو رو کر گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ نازلی نے ثابت کیا کہ ہر لڑکی ظلم ہونے کے بعد مظلوم نہیں بن جاتی۔ کوئی لڑکیاں اس کی طرح تاحیات مثال بنی رہ جاتی ہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔